السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خادم عبدالمتین اور آج کا ہمارا پروگرام زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی گلزار قاسمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کچھ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کی ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ آئیے تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے تعلق سے آج کچھ آپ سے گفتگو ہے جی۔ کہ اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ کیسے آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آتا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔ تو میں نے سنا کچھ آپ نے ہمارے متعلق سنا ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے، تو میں پہلے آپ سے سننا چاہوں گا آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ نے جو آپ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہیں یا جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خادم صاحب جو ہیں، پیر صاحب جو ہیں، کہ اس کو منع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مدرسے والوں کو نہ دی جائے اچھا زیادہ۔ جی۔ تو کیا حقیقت ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے آپ؟ کیوں نہ دی جائے زکوٰۃ مدرسے والوں کو؟ ہاں، یہ اچھی بات ہے، جی لیکن جن صاحب نے بھی بات آپ تک پہنچائی ہے جی انہوں نے پوری نہیں پہنچائی۔ تو پوری آپ بتا دیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات رکھی، وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔ تو ہم جو مدد کر رہے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، تو زکوٰۃ کا تعلق تو سب سے پہلے اپنے گھر میں، قبیلے والوں میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں، پڑوس میں، محلوں میں، اپنے قصبے میں، گاؤں میں، شہر میں، اس کے بعد کہیں باہر جانی چاہیے۔ جی، لیکن میرا اپنا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی امیر کبیر آدمی کے گھر جا کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے ہاں جو زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سفیر کو ایک ذلیل کرنے والی بات ہے۔ معاف کیجیے گا، بڑی کڑوی بات ہے۔ نہیں، بات صحیح ہے آپ کہہ اور رہے ہیں۔ ان کے یہاں ایک مزاج ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے ہم تو عشاء کے بعد میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی جی اب وہ سفیر مارا مارا پھر رہے ہیں، جی اس کو پتا ہے کہ عشاء کے بعد مجھے زکوٰۃ ملے گی یہاں سے۔ جی جی تو پتہ یہ چلا کہ وہ پھر پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہیں، کیا ہے جی آپ کا ریکارڈ، جی جی 500 ہے، اب کیا 1000 ہے۔ اچھا، دینے والے لوگ پھر بعد میں اعتراض بھی کرتے ہیں، بھائی ہمیں نقصان بھی تو ہو سکتا ہے صاحب۔ جی جی وہ فلاں صاحب آئے تھے صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی 500 کی، اب تو تمہیں 1000 کی کٹوانی پڑے گی۔ تو یہ زکوٰۃ ادا ہو کے میرا جو اپنا ماننا ہے مفتی صاحب وہ یہ ہے، جو ہماری مائیں بہنیں ہماری پڑوس میں رہ رہی ہیں، اپنی خوشیوں کا دم گھونٹ کے، اپنے دل کو مسوس کے بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، نہ زبان سے کہہ پاتی ہیں نہ ہاتھ پھیلاتی ہیں، آپ بتائیں کہ کیا زکوٰۃ پہلے ان کو دینی چاہیے مدرسے میں دینی چاہیے؟ آپ کی فکریں بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور یہی اس میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں۔ کہنے والے نے غلط کہا، کہنے والے نے غلط کہا، وہ یا تو خود شریعت نہیں سمجھتا یا آپ کے حوالے سے بات کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ شریعت نے ہماری اس میں رہنمائی کری ہے دو باتوں میں، دینے والوں کے بھی طریقے بتائے ہیں اور لینے والوں کو بھی کچھ سلیقے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ اولاً تو اس بات کو منع کیا کہ کوئی عالم دین زکوٰۃ دینے کے لیے جائے، اس میں اہانت علم کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا، معافی چاہتا ہوں، جتنے بھی سفیر ہوتے ہیں سب عالم ہوتے ہیں، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو عالم نہ ہو۔ یہ مناسب نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے ہیں۔ اولاً تو لینے والے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت یعنی باوقار طریقے سے جا رہا ہے، اور دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ باوقار طریقے سے دے۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی زکوٰۃ کی، کہ پہلے یہاں زکوٰۃ جو ضرورت ہے، بستی کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، باہر والوں کی، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے لکھا ہے والافضل فی الزکوٰۃ والفطر والنذر، یعنی زکوٰۃ کے اندر، صدقہ فطر کے اندر، نذر کے اندر، الصرف اولا الی الاخوۃ والاخوات، سب سے پہلے آپ بھائیوں کو دیں گے اور بہنوں کو دیں گے۔ پوری ترتیب بیان کریے اس کے اندر۔ اس کے آگے انہوں نے لکھا ثم الی اولادہم، اس کے بعد ان کی اولاد کو دیں گے، ثم الی الاعمام والعمات، اپنے چچاؤں کو دیں گے، اپنی مامیوں کو دیں گے، اپنے ماموں کو دیں گے، ثم الی اولادہم، پھر ان کی اولاد کو دیں گے۔ اسی طریقے سے ثم الی الاخوال والخالات، ثم الی اولادہم، ثم الی ذوی الارحام، پھر رشتہ داروں کو دیں گے، یعنی ان کے علاوہ جو ہے۔ اور پھر آگے ترتیب بیان کری ثم الی الجیران ثم الی اہل حرفتہ، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیں گے اور اپنے ہم پیشہ لوگوں کو دیں گے، اپنی بستی والوں کو دیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، اگر سال گزرنے سے پہلے
کوئی آدمی زکوٰۃ اس بستی کی دوسری بستی میں دینا چاہتا ہے تو دے دے، یعنی میرے پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، سال نہیں گزرا، لیکن اگر سال گزر چکا، جیسا کہ عام طور پر ہمارے شہروں میں یا ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یعنی سال گزر گیا، رمضان کا معمول بنا رکھا ہے عام طور پر لوگوں نے، اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں پھر دوسری بستیوں کے لیے، تو اس کے اندر لکھا ہے فقہا نے کہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب میں اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے گھر، اپنے پڑوس کو چھوڑ کر، یہ آپ مجھے نہ بتائیں، یہ آپ ان کو بتائیں جہاں سے آپ کے پاس شکایت پہنچی ہے۔ درست، صحیح صحیح، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ان صاحب کے لیے جہاں سے آپ کو شکایت موصول ہوئی ہے۔ صحیح صحیح، میرا ماننا صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں رہنے والے تو یہاں قصبے کا ہوں، زکوٰۃ میری بہار جا رہی ہے، آسام جا رہی ہے، بنارس جا رہی ہے۔ اصل میں اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے، مدرسہ بڑی عظمت کا حامل ہے خود، اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، مدرسہ رہے تو بہت ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ہشتگانہ کے نام سے لوگوں کی رہنمائی کری کہ کس طریقے سے، اور زکوٰۃ اصلاً نہ مدرسے کی تعمیر میں استعمال ہو سکتی ہے، نہ اساتذہ کی تنخواہ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان کرے، نہ کسی نبی کے حوالے کرے، نہ غیر نبی کے حوالے کرے، اس کی 8 قسمیں بیان کری قرآن کریم میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصرف ہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً مدرسہ ضرورت مند ہے، جیسے ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں جن سے ہماری دین کی بقا مربوط ہے، تو یہ جو مدرسے واقعتاً ٹھیک ہے، لیکن مدرسے کے نام پر لوگوں نے جو کاروبار پھیلایا، ان کو تو آپ سے یقیناً تکلیف ہونی بھی چاہیے، پریشانی انہی لوگوں کو ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے محلے کے 3 بچے رکھے اور زکوٰۃ شروع کر دی۔ اگر واقعتاً وہ مستحق ہیں، ہمارے جو مدرسے ذمہ دار ہیں، مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، یا جو ذمہ دار مدارس ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، رجسٹر میں الگ ان کے یہاں اندراج ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ امداد ہے، اسی طریقے سے صرف ہوتا ہے۔ لیکن سب کے سب 100% زکوٰۃ مدرسے میں دے دینا اور میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور یہ اس طریقے سے دے رہا، یہ نامناسب بات ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی، کہ مجھے مثال کے طور پہ اللہ نے صاحب ثروت بنایا اور مجھ پہ 50,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ میں 50,000 روپے یہ 50 آدمیوں پہ تقسیم نہ کروں، میں ایک آدمی کو 50,000 روپے دوں تاکہ وہ اگلے سال خود ہی زکوٰۃ دینے والا۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، قطع کلامی کے لیے معافی، کہ یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، یہ شرعی سوچ ہے۔ یہ 50 روپے دینا، اور بلکہ حنفیہ کے یہاں تو نہیں، غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مسئلہ، بلکہ ہمارے یہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک آدمی عیال دار ہے، بیوی بچے ہیں اس کے، یا قرض دار ہے وہ، اس کو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ اتنی زکوٰۃ دینی مکروہ ہے عام حالات کے اندر کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، لیکن بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ خود کوئی کاروبار پر کھڑا ہو جائے تو وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، دینے والا نہیں بنے گا، دے دینی چاہیے۔ 50 روپے 60 روپے دینا وہ بھی بھکاری جیسی شکل ہو جاتی ہوتا نہیں ہے، اس کا بھی کام نہیں چلتا اور اس کا بھی کام نہیں چلتا۔ ہم اپنے رجسٹر میں نمبر بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نے 100 لوگوں کو زکوٰۃ دی، نامناسب بات ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے اور معذرت چاہتا ہوں، کیا تمام ہندوستان کے جو مسلم غربا مساکین ہیں وہ سب مدرسے میں آتے ہیں؟ نہیں، توبہ توبہ۔ اچھا، کیا کوئی محتمم اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ بچوں کے والدین سے یہ گفتگو کرے موبائل کے ذریعے، یا ان کو بلائیں کہ بھئی میں آپ کے بچے کو زکوٰۃ کا کھلا رہا ہوں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، میری بات نہیں۔ اصل میں اس میں ضابطہ یہ ہے شرعی کہ اگر باپ مالدار ہے، اس کا بچہ نابالغ ہے، وہ پڑھ رہا ہے مدرسے کے اندر، وہ بھی مالدار ہی شمار ہوگا اگر اس کا باپ مالدار ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کھلاتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، اس کو اوساخ الناس کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کا میل کچیل کہا گیا ہے۔ اب ایک صحیح سالم بچہ جو مستحق نہیں ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ اس کو کھلائی تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے اندر حق گوئی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ صاحب، ہم زکوٰۃ مال کا میل اور صدقہ جان کا میل، ہم زکوٰۃ مانگتے ہیں اور صدقہ مانگتے ہیں، مال کا میل مانگتے ہیں، جان کا میل مانگتے ہیں، وہی بچوں کو کھلاتے ہیں، وہی میلے پیدا ہوتے ہیں، تیار بھی میل ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے صدا لگائی تھی لوگوں سے امداد کی۔ تو آپ نے ہم پہ اعتراض کیوں کیا کہ آپ نے یہ جو حاشا للہ، میں کیوں اعتراض کروں گا؟ مجھ تک جو بات آئی تو میں تو ایک امانت دار شخص کی طرح آپ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ ایسی بات ہے، میرا خیال نہیں تھا کہ آپ ایسی گفتگو کریں گے، کوئی بھی دانشمند دل سے محبت کرنے والے ایسی بات نہیں کر سکتا۔
نہیں تو میں الحمدللہ مدرسے بالکل میرے لیے بقائے ایمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسے جو دین کے قلعے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ تو ہدایت کے لیے ہیں، اور میں مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں، جی اللہ بہتر جانتا، لیکن آپ نے جن مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نظام ہے کہ جی آپ کا کھانا امدادی یا کون سا غیر امدادی، غیر امدادی، تو اب امداد میں جو ہے وہ زکوٰۃ جاتی ہے، اللہ نام کا مانگتے بھی نہیں تو دیتے بھی نہیں ہے لوگ، زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. تو میرا اس پہ اعتراض سمجھ لیجئے، یہ شکایت سمجھ لیجئے، یا میری کم فہم سمجھ لیجئے کہ میں نے اس پہ انگلی اٹھائی کہ بھئی یہ مدرسے والوں کو زکوٰۃ نہ دینی چاہیے، لیکن ہم الحمدللہ زکوٰۃ دینے والوں سے انکار نہیں کرتے کہ آپ مدرسے والوں کو زکوٰۃ نہ دو، لیکن کم سے کم ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بچے تو دکھاؤ کہاں ہیں وہ جو زکوٰۃ کا کھا رہے ہیں. میں بھی ان سے بچوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا آپ کے والد کا کیا نام ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہو، میں ان کے گھر پر فون کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا یقیناً آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے کھلانا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں. اصل میں اس کا امدادی اور غیر امدادی کا تعلق یہ ہے کہ مدرسہ اس بچے کو امداد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اور مدرسہ اس بچے کو امداد نہیں کر رہا، یعنی آپ مدرسے کی امداد کر رہے ہیں. دیکھیے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ مدرسہ اس کی کفالت کر رہا ہے امداد جی سے. جی جی، جب آپ کے پاس میں اتنا نہیں ہے تو آپ محل کچھ اللہ کی کیوں امداد کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، اور یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جتنی بساط ہو اتنے پاؤں پھیلائیں. ضروری نہیں ہے کہ 500 بچے لا کر اپنے مدرسے میں رکھنا اور 10 منزلہ تعمیر کرنا. آج کی خرابی یہ ہے کہ تعمیر پر تو توجہ ہے، تعلیم پر توجہ نہیں ہے، تربیت پر توجہ نہیں ہے. اس لیے معاشرے میں جیسا پروڈکٹ آنا چاہیے تھا، جیسے یعنی افراد آنے چاہیے تھے، اس وقت نہیں آ رہے ہیں جیسے آنے چاہیے تھے بڑی تعداد میں. یہ ایک سچائی ہے، اسے بمشکل تمام قبول کرنا پڑے گا. میرا ایک تھاٹ تھا جو بہت مشہور ہوا، تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور بہت سارے جو ساؤتھ کے ایکٹر تھے انہوں نے اس کو اپنے ڈیوٹ بھی کیا. تو ہمارا ایک تھاٹ تھا کہ آپ کی پڑوس میں کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی، کوئی بھی ہے، وہ اپنے مسلک کے حساب سے اپنا حساب دے گا. صحیح. لیکن اگر یہ پڑوسی رات میں بھوکا سویا ہے تو اس کا حساب آپ دیں. اصل میں یہ آپ کا تھوٹ نہیں ہے، یہ اس ایمانی شمع اور نور کا اثر ہے، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہمارے اکابر کی بس اس میں کوئی شک نہیں. جی جی جی، شیخ کی، میرے والدین کی نظر شفقت ہے کہ جو یہ باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. بالکل درست. آپ آئے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور میری ذات سے اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. نہیں جزاک اللہ. میں کوئی دل سے چاہوں گا کہ اگر میری کوئی بات آپ کو یہ کوئی نازیبہ لگی ہے یا کوئی آپ کے دل کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو الحمدللہ ایسا کوئی ذہن نہیں تھا. ہاں البتہ اتنا ضرور کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے خود ذمہ دار ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کو خود دیں، چل کے دیں، اس کو مالک بنائیں، اور جب یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ یقین جانیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، آپ کو اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.